نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا چاند نظر آ چکا ہے، اور بقرعید کا چاند نظر آتے ہی ہم سبھی کے ذہن میں یہ چند سوال گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے انہیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی کہ بقرعید کا چاند نظر آ چکا ہے تو اب کیا ہم اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ منہ، زیر ناف اور بغل کے بال کیا ان کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ اگر بقرعید کا چاند نظر آ چکا ہے اور کسی نے اپنے ناخن اور بال کٹوا لیے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے کیا صرف وہی بال اور ناخن نہ کاٹیں، بلکہ جن پر واجب نہیں کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے تب تک انہیں بال اور ناخن نہیں کاٹنے؟ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ عورت کی طرف سے جب قربانی کروائی جاتی ہے تو کیا شوہر عورت کی طرف سے قربانی کروا سکتا ہے؟ اور اگر عورت کے پاس پیسے ہوں چاہے نہ ہوں یا پھر زیورات ہوں تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور عورت کے نام پر جب قربانی ہوگی تو عورت کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیا جائے گا یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا؟ یہ ایسے سوال ہیں کہ جن سے عوام پریشان رہتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ سبھی اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال آ رہے ہیں اور انہیں اس کا جواب نہیں مل پا رہا تو آپ سبھی کے ذریعے سے انہیں اپنے مسائل کا حل معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عورت کے نام پر قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو یہاں عورت اور مرد کی شرط نہیں لگائی گئی کہ قربانی مرد کے نام پر ہی ہوگی، عورت کے نام پر نہیں ہو سکتی، بلکہ قربانی تو اس وقت واجب ہے جب کہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں یہ چیز میں تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مسئلے پر آپ کو بتا چکی ہوں۔ مختصراً میں یہاں ذکر کر دینا چاہوں گی کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو قیمت ہے، اس قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس روپے پیسے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں سال گزر جانے کی شرط لگائی گئی ہے کہ سال بھر تک وہ مال موجود رہے آپ کے پاس تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن قربانی میں یہ چیز نہیں، بلکہ اگر قربانی سے ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس اتنی مالیت کی رقم جمع ہو جاتی ہے تو آپ کو قربانی واجب ہوگی، آپ چاہے مرد ہیں یا پھر عورت ہیں۔ تو عورت کے نام پر بھی قربانی کروائی جائے اگر عورت صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہی ہو۔ اگر زیورات بھی ہیں، سونے اور چاندی کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اب عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عورت کی طرف سے شوہر قربانی کروا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ چیز تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قربانی جب بھی گھر میں کروائی جاتی ہے تو قربانی مرد ہی کرواتے ہیں، لیکن نام لوگوں کا الگ الگ دیا جاتا ہے۔ اگر اپنے جانب سے کروائی جا رہی ہے تو اپنا نام دیتے ہیں، اگر بیوی کی طرف سے کروا رہے ہوں تو بیوی کا نام دیتے ہیں۔ یوں ہی ماں باپ کے نام پر بھی قربانی دلوائی جاتی ہے، لیکن قربانی کوئی بھی کروائے جو صاحب نصاب ہے اس کے نام پر قربانی ہونی ضروری ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو شوہر اس کی طرف سے قربانی کروا سکتا ہے اگر عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر عورت کے پاس پیسے نہیں زیورات ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر زیورات کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں عورت پر واجب ہے قربانی کروانا، لیکن عام طور پر ہمارا جو کلچر ہے اس میں عورتوں کو
روزگار کے لیے گھر سے باہر جا کر کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو اس صورت میں عورت کے پاس پیسے نہیں ہو سکتے، صرف زیورات ہی ہوں گے، تو اب وہ عورت قربانی کس طرح کرے؟ تو اس کا شوہر ہی قربانی کروائے گا اس کے نام پر، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کی اجازت بھی ہے۔ اب یہ سوال کہ عورت کے نام پر جب قربانی ہو رہی ہے تو کیا اس کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا یا پھر اس کے باپ کا نام لیا جائے گا؟ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ تو باپ کا ہی نام لیا جائے گا، لیکن جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب باپ کا نام لیا جائے یا پھر شوہر کا نام لیا جائے۔ تو اس کا جواب علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ فتاوی فیض الرسول میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ عورت کس کی بیوی ہے اور کس کی بیٹی ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ عورت کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، تو اگر شوہر کا نام نہ بھی لیا جائے، اگر باپ کا نام نہ بھی لیا جائے، صرف عورت کا ہی نام لیا جائے قربانی کے جانور پر، تو وہ بھی قربانی بالکل درست ہوگی۔ جو لوگ پہلی مرتبہ قربانی کرواتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور پرانے خیالات کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے پہلی قربانی جو کروائی جائے گی تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کروانی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اگر آپ قربانی کرواتے ہیں تو یہ اچھا ہے، یہ نفل ہے، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ اپنا نام چھوڑ کر کے اپنی طرف سے قربانی نہ کروا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کرواتے ہیں، تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا نفل کام کرنے کے لیے جو کہ آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کروائی جائے، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، مال و دولت ہے، آپ اپنے نام پر بھی کروا سکتے ہیں اور حضور کے نام پر بھی کروا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو دونوں کے ناموں پر کروائیں، کوئی حرج نہیں۔ اب میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جن کے نام پر قربانی کروائی جا رہی ہے تو بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد ان کو بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، داڑھی کے بال بنوانا، منہ زیر ناف اور بغل کے بال وغیرہ کو صاف کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو یہ نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے، بلکہ افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے نام پر قربانی ہو تو اس کو چاہیے کہ جب تک قربانی ہو نہ جائے وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی ان کو نہ کٹوائے۔ تو یہ افضل ہے، یہ واجب نہیں، کیونکہ اگر کسی کو ضرورت ہی پڑ جائے ایسی کہ کٹوانا ہی پڑے تو پھر اس صورت میں اگر وہ کٹوا لے تو پھر گنہگار ہو جائے گا، لیکن اسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اگر بندے پر مجبوری لاحق آ جائے اور وہ کٹوانے پر مجبور ہو جائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص بال اور ناخن نہیں کٹواتا اور اگر 40 دن گزر جائیں، کیونکہ 40 دن شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھا کر نہیں رکھنے، نہ ہی منہ زیر ناف آپ کو بڑھانا ہے، نہ ہی بغل کے بال 40 دن سے زیادہ آپ کو رکھنے ہیں۔ ان چیزوں کو 40 دن کے اندر صاف کر لینا ہے۔ اب جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہے اور چاند دکھ جانے کے بعد جب وہ بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا اور جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک وہ اگر رکا رہے تو 40 دن سے زیادہ گزر جائیں گے، تو اس صورت میں یہ گناہ ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بال منہ زیر ناف کے اور بغل کے اور ناخن کے یہ چیزیں نہیں رکھنی ہیں، تو اس پر یہ واجب ہوگا کہ اس کے نام پر قربانی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو
قربانی سے پہلے ہی وہ اپنے بال کٹوائے منہ زیر ناف کے، اور وہ اپنے ناخن بھی کٹوا لے، کیونکہ اس صورت میں اگر وہ نہیں کٹواتا تو یہ گناہگار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ یہ افضل ہے، فرض اور واجب نہیں، اور منہ زیر ناف کو 40 دن کے اندر اندر صاف کر لینا، ناخن کو کاٹ لینا، بغل کے بال کو صاف کر لینا، یہ واجب ہے۔ تو واجب کو ترک کرنا جب لازم آئے گا تو گنہگار ہوگا بندہ، اس وجہ سے جو افضل ہے اسے ترک کیا جائے گا اور جو واجب ہے اسے بجا لایا جائے گا۔ کیا جن کے نام پر قربانی نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے، بغل کے بال صاف نہیں کریں گے، منہ زیر ناف کو صاف نہیں کر سکتے، اسی طرح داڑھی اور سر کے بال بھی نہیں بنوا سکتے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جن کے نام پر قربانی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کچھ نہ لے۔ جن کے بارے میں قربانی نہیں ہو رہی ہے ان سے یہ نہیں کہا گیا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ جس کے نام پر قربانی نہیں ہو رہی اگر وہ بھی ناخن اور بالوں کو نہیں کٹوائے گا اتنے دنوں تک جب تک کہ قربانی نہیں ہو جاتی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے بھی وہ ثواب دیا جائے گا جو ثواب قربانی کرنے والے کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ جس کے نام پہ قربانی نہیں ہو رہی، جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بھی اپنے ناخن اور بالوں کو بڑھائے رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی اور وہ قربانی نہیں کرواتے۔ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے میں نے جو شرط بتائی قربانی کے لیے 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے برابر آپ کے پاس دولت ہو، مال و دولت ہو، چاہے پھر اتنے آپ کے پاس اتنی مالیت کی زیورات ہوں یا پھر زمین جائیداد ہو، کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اتنی مالیت کی، تو پھر آپ کو قربانی کرنی واجب ہوگی۔ اور ضرورت سے زائد سامان بھی یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جو چیزیں آپ کی ضرورت کے تحت ہیں وہ تو حاجت اصلیہ کے اندر آئیں گی، لیکن ضرورت سے زائد اگر چیزیں ہیں تو اس صورت میں ان چیزوں کا بھی حساب لگایا جائے گا اور کل رقم دیکھی جائے گی کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہوں گے اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہاں سال گزرنے کی شرط نہیں رکھی جائے گی، بلکہ اگر چاند دکھنے کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں یا پھر قربانی سے ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو بھی آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ ان مسائل کو لے کر کے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ کی پریشانیوں کا حل کیا جائے۔ اب میری گزارش ہے آپ سے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اپنے مسائل کا وہ حل پا سکیں اور قربانی سنت طریقے سے ادا کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔